اور ظلم اور بربریت کے پہاڑ تو اسرائیل کی طرف سے توڑے جا رہے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے جو اسرائیل کا ایک ڈیسیجن تھا کہ جو امداد غزہ تک پہنچے گی اس سے پہلے اسرائیلی فوج قابض ہوگی، اب صورتحال یہ ہے کہ جو نہتے فلسطینی ہیں، جو غزہ کے باسی ہیں، اب وہ بمباری سے نہیں تو بھوک سے جان کی بازی ہار رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، جو بھوک کے لیے، امداد کے لیے اور اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، مطلب کہ شیرخوار بچوں تک کے لیے کچھ کھانے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، انہیں گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور دنیا کے مختلف ممالک سمیت اقوام متحدہ کے اس ظلم اور جبر اور بربریت کے خلاف آواز تو اٹھا رہے ہیں، اپنے اپنے ممالک میں لوگ سراپا احتجاج بھی ہیں، لیکن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اب اسرائیلی فوج نے اٹلی سے روانہ ہونے والی جو امدادی کشتی تھی اس کو بھی یقین کرے راستے میں روک لیا اور غزہ تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ مزمل صاحب، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، بچوں کی بھوک ہے، بل بلاتے ہوئے بچے، لوگ مٹی تک کھانے پہ مجبور ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، بے بس اور لاچار قوم۔ دیکھیں 659 روز ہو گئے ہیں غزہ پر اسرائیل کو بمباری کرتے ہوئے، 659 ڈیز آج ہو گئے ہیں لگاتار اسرائیل کو غزہ پر بمباری کرتے ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 659 ڈیز میں کئی دفعہ سیز فائر مذاکرات ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں دوحہ میں سیز فائر مذاکرات تھے حماس کے ساتھ جو ناکام ہو گئے۔ اسرائیل کو حماس کی شرطیں منظور نہیں تھیں، حماس کو اسرائیل کی شرطیں منظور نہیں تھیں، اور اس کے نتیجے میں امریکہ جو ان مذاکرات کی ثالثی کر رہا تھا، اس کے وہ جو خصوصی نمائندے ہیں اسٹیو وٹکوف، وہ بھی واپس چلے گئے۔ تو ٹیکنیکلی ہمیں جو غزہ پر سیز فائر کی ایک امید تھی دوحہ میں کہ سیز فائر ہو جائے گا اور کچھ مشکلیں آسان ہو جائیں گی، لیکن ٹیکنیکلی وہ سیز فائر نہیں ہو سکا۔ یہ درست ہے کہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر کی امید ہے، لیکن اسرائیل نے اپنی مذاکراتی ٹیم واپس بلا لی ہے، امریکہ نے اپنی مذاکراتی ٹیم واپس بلا لی ہے، اور حماس جو ہے اس کے تو لوگ وہیں ہوتے ہیں۔ تو مذاکرات عملی طور پہ اس وقت ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو غزہ پر سیز فائر کا نہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی مذاکرات ہیں، نہ یہ چیز کسی دنیا کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ اور نہ امکانات ہیں کہ کچھ ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنے پاک بھارت جنگ بند کرائی، وہ کہتے ہیں میں نے ابھی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ بھی بند کرائی ہے، ایران اسرائیل جنگ بھی بند کرائی ہے، لیکن وہ بھی غزہ کا سیز فائر نہیں کرا سکیں ابھی تک، اور غزہ کا سیز فائر ابھی تک امریکہ بھی کرانے میں ناکام رہا ہے۔ حالانکہ پچھلی دفعہ جب نیتن یاہو امریکہ گئے تھے تو ساری دنیا کا یہ خیال تھا کہ اس موقع پر غزہ کا سیز فائر اناؤنس ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ناکام کیوں ہوئے، پھر ہم آج کی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ حماس کے پاس 10 اسرائیلی یرغمالی ہیں جو وہ دینے کے لیے تیار ہے زندہ۔ آپ دیکھیں 659 روز سے بمباری ہو رہی ہے، لیکن حماس نے وہ 10 اسرائیلی یرغمالی سیف رکھے ہوئے ہیں، وہاں تک اسرائیل نہیں پہنچ سکا۔ اس سے آپ کو حماس کی ریزسٹنس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابھی بھی یرغمالی اپنے پاس سیف رکھے ہوئے ہیں اور وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب حماس اس کے عوض جو ہے 2000 فلسطینی قیدی وہ مانگ رہا ہے جو 7 اکتوبر کی لڑائی کے بعد انہوں نے گرفتار کیے ہیں اسرائیل نے کہ وہ فلسطینیوں کو رہا کرے، اور کوئی 200 ایسے فلسطینی مانگ رہا ہے جن کو اسرائیل کی عدالتوں نے عمر قید کی سزا دے دی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ قیدی بھی ہمیں واپس کرتے ہیں، جس میں حماس کے کچھ رہنما بھی شامل ہیں۔ ڈیڈ لاک ہے اس پر، ڈیڈ لاک ہے۔ یہ خبریں آئی تھیں کہ اسرائیل کو ان کے آدھے پہ ماننے کو تیار تھا کہ 100 وہ کر لیں، 1000 وہ کر لیں، لیکن حماس اپنے فگر پہ کھڑا رہا۔ حماس نے کہا جی کہ 200 وہ قیدی چاہیے جن کی لسٹ ہم دیں گے، اور 2000 فلسطینی چاہیے جو آپ نے 7 اکتوبر کے بعد گرفتار کیے ہیں۔ یہاں پر مذاکرات ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد حماس نے سیز فائر کے لیے بھی شرائط رکھیں جو ناکام ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے۔ اب آج بھی غزہ پر بمباری ہوئی ہے، اور اس بمباری کے نتیجے میں آج بھی فلسطینیوں کی وہاں شہادت ہوئی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جس کشتی کا ذکر کیا اس میں ایک یورپی رکن پارلیمنٹ بھی موجود تھی،
لیکن اسرائیل کا یہ سٹینڈ ہے کہ ہم کوئی زمینی راستے سے یا سمندر کے راستے سے کسی قسم کی کوئی امداد غزہ میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ اگر آپ نے پھینکنی ہے تو اوپر سے آسمان سے پھینکیں، جو بہت مہنگا کام ہے کہ آپ جہازوں کے ذریعے ان کو ڈراپ کریں، ایئر ڈراپ کریں، وہ ہو رہا ہے لیکن وہ لمیٹڈ تعداد میں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بحری جہاز میں جتنا کچھ جا سکتا ہے، ایئر ڈراپ تو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں پیراشوٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ لوگ پانی کے ذریعے بوٹلز میں ڈال کے وہاں تک خوراک پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بچے ریت کھاتے ہوئی تصویریں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ٹیونس میں امریکہ کے خصوصی نمائندے پہنچے، تو ٹیونس کے صدر نے جب ان کو ویلکم کیا تو انہوں نے ان کو غزہ کے بچوں کی تصویروں کے ساتھ ویلکم کیا، جی، جن میں بچوں کے مرنے کی، خوراک سے مرنے کی اور ریت کھانے کی فوٹوز تھیں، اور انہوں نے امریکی کے نمائندے کو کہا کہ یہ کیا کا انصاف ہے۔ حالانکہ ٹیونس کو اتنا بڑا ملک نہیں ہے، لیکن مائیں بار بار نیند سے غافل ہو کے اٹھ کے یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے بچے زندہ ہیں، بھوک سے اچھا، آج مر تو پوری نہیں گئے۔ دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں، یورپ پورے میں ہوئے ہیں، امریکہ میں ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے باہر ہیں، مسلم ممالک میں ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا میں لوگ فلسطینیوں کے حق میں باہر نکلے ہیں، لیکن جس ملک میں بھی نکلے ہیں وہاں کی حکومتیں فلسطین یا غزہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ مطلب برطانیہ میں مظاہرہ ہوا ہے، جرمنی میں ہوا ہے، سب جگہ ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، برطانیہ کے 220 ارکان پارلیمنٹ نے برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، جو وہاں کی کل پارلیمنٹ کے ارکان کی 1/3 بنتی ہے، کہ جی آپ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کریں، لیکن برطانوی حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیم ایز دی پوزیشن، میں کوئی مسلم ممالک کے کردار سے بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہوں غزہ کے حوالے سے۔ اور جن مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، میں کہتی ہوں بات ہی نہیں ختم، بات ہی یہاں پہ ختم کہ وہ غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے بات بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں۔ ایک بھی مسلم ملک جس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اس نے غزہ کی وجہ سے نہ اسرائیل کا سفیر واپس بھیجا ہے، نہ اپنے سفارتی تعلقات ختم کیے، نہ تجارتی تعلقات اور ختم میں کیے۔ کہہ رہا ہوں اس میں ترکی بھی شامل ہے۔ ہم سب ترکی کو امت مسلمہ کا ابھرتا ہوا لیڈر کہتے ہیں، طیب اردگان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت پریز کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ترکی نے اسرائیل کو قبول کیا ہوا ہے، اور ٹرکی اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہیں، ٹرکی اور اسرائیل کے درمیان ٹریڈ ہے، جو غزہ کے اس سب کے باوجود جاری ہے، اور ترکی نے کوئی اسرائیل کے سفیر کو نہیں نکالا ہے۔ صرف جن ممالک نے قبول نہیں کیا ہوا ان میں سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، باقی کو 48 کے قریب مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔